یہ صرف اسلام اس کے خلاف نہیں ہے، بائبل کے اندر بھی اگر آپ جا کے پڑھیں، توریت کو آپ جا کے پڑھیں، انجیل کو، تو اس میں بھی ان چیزوں کے خلاف لکھا ہوا، اور وہاں پر بھی لوط علیہ السلام کا جب ذکر کیا گیا ہے اور لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا ہے، تو ان کی سب سے بڑی جو حضرت لوط کی قوم کا جو بڑا گناہ بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم جنس کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم لوط میں 10 برائیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئے، پھر ان 10 برائیوں کا ذکر کیا گیا، فرمایا اس امت میں ایک اور زیادہ ہوگی، ان میں 10 تھی، اس امت میں مزید ایک اور ہوگی۔ پوچھے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک مزید ایک ایڈیشنل برائی کیا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اس امت کے اندر عورت کے ساتھ بھی جنسی معاملات کرے گی۔ یعنی قرآن کریم نے پورا قرآن پڑھ جائیے، پوری بائبل پڑھ جائیے، لوط علیہ السلام کے زمانے میں مرد کے ساتھ بدفعلی تو ملے گی آپ کو، لیکن وہاں پر لیزبینزم نہیں ملے گا آپ کو، کہ عورتیں بھی عورتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، العیاذ باللہ تعالی۔ لیکن حضور علیہ السلام سے مروی ایک حدیث ہے جس کو تاریخ دمشق لکبیر میں نقل کیا گیا، فرمایا ان میں 10 برائیاں تھیں، اس امت میں ایک برائی مزید ہوگی۔ وہ برائی کیا ہوگی؟ عورت کے ساتھ ایک غلط جنسی تعلق کو قائم کرنا۔ مجھے بتائیے کیا نہیں ہو رہا کہ ہم اس معاشرے میں نہیں جی رہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا؟ اتاتون الذکران من العالمین۔ اب یہ 2 من العالمین جو لفظ استعمال کیے گا 2 معنی اس کے، غور کیجئے اس آیت۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 160 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور یہ 19ویں سپارے کے 13واں رکوع شروع ہم کر رہے ہیں۔ سورۃ الشعراء اس کے پہلے رکوع کے اندر یہ بات بیان فرمائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کفار کی طرف سے پہنچائے جانے والی تکالیف پر رنجیدہ رہتا، تو اس کے ضمن میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے دل کو تسکین دینے کے لیے چند برگزیدہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات اس صورت میں ذکر فرمائے، اور آج ان میں سے چھٹا واقعہ ہے، چھٹے نبی کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے 5 نبیوں کا ذکر ہو چکا، جن میں پہلا ذکر موسیٰ علیہ السلام، دوسرا ذکر ابراہیم علیہ السلام، تیسرا ذکر نوح علیہ السلام، چوتھا ذکر حضرت ہود علیہ السلام، 5واں ذکر جو کل پڑھا وہ صالح علیہ السلام، اور آج چھٹے نبی کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے جن کا نام ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ فرمایا کذبت قوم لوط المرسلین، وہ جھٹلایا لوط کی قوم نے رسولوں کو۔ دیکھیں وہی الفاظ جو حضرت نوح کے لیے آئے، جو حضرت ہود کے لیے آئے، جو حضرت صالح کے لیے آئے، وہی الفاظ لوط علیہ السلام کے لیے آئے۔ یہ ایک جیسے الفاظ استعمال کرنے کی ایک وجہ جو علماء نے لکھی وہ یہ بھی ہے کہ تمام نبیوں کی دعوت تو سیم ہی رہی ہے، یعنی ہر نبی نے آ کر یہی دعوت دی ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی ذات میں اس کی صفات میں شریک نہ ٹھہراؤ، آخرت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے تو جو اللہ نے کہا ہے اس پر عمل کرو، زمین میں فساد نہ کرو۔ تو موٹیو جو ہے، جو میجر پریچنگ ہے وہ تمام انبیاء کی ایک رہی ہے، اس لیے وہی الفاظ تبلیغ دین کے اندر ہر نبی کے بیان کیے گئے جو کہ ایک جیسے ہیں، چاہے ادوار کچھ بھی ہوں، لیکن جن کی فکر اور نظریہ ایک ہوتا ہے، تو چاہے وہ کسی دور میں پیدا ہوں، کسی علاقے کی طرف پیدا ہوں، کسی خاص ماحول میں پیدا ہوں، ان کی دعوت ایک ہی رہتی ہے۔ یہی اللہ سمجھانا چاہتا ہے
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں پیدا ہو رہے ہیں، دیگر انبیاء کسی اور علاقے میں پیدا ہو رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں، دیگر انبیاء کا زمانہ کچھ اور ہے، زمانے الگ ہیں، علاقے الگ ہیں، زبانیں الگ ہیں، لیکن دعوت ایک ہے، فکر ایک ہے، نظریہ ایک ہے، سوچ ایک ہے، تو وہ الفاظ استعمال کیے۔ اور یہاں پر کم و بیش قرآن کریم میں 9 مرتبہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو مختلف انداز سے اللہ نے بیان کیا۔ تو یہاں پر ان میں سے ایک ہے، فرمایا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، اذ قال لہم، جب کہا ان سے، اخوہم، ان کے بھائی، لوط علیہ السلام نے کیا کہا؟ وہی بات جو دوسرے انبیاء کہتے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس سے پہلے میں نے آپ کو بیان کیا کہ جہاں جہاں اخوہم کا لفظ آیا وہاں وہ نبی ان کے نسبی بھائی نہیں تھے، نہ وہ ان کے دینی بھائی تھے، بلکہ وہ ان کی قوم میں سے تھے، اس لیے ان کا بھائی کہا۔ لیکن لوط علیہ الصلوۃ والسلام تو اس قوم کے بھی نہیں تھے، کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رشتہ داری ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے لگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی کے بیٹے ہیں حضرت لوط علیہ السلام۔ تو ابتدا کی جو زندگی ہے حضرت لوط علیہ السلام کی، وہ گزری ہے حضرت لوط علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے شام ہجرت کی ہے، پھر وہاں سے مصر ہجرت کی ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فلسطین چلے گئے ہیں، اور پھر واپس حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام مصر واپس آئے، شام واپس آئے، اور کچھ بستیاں تھیں جن بستیوں کا نام تھا، ڈیڈ سی کے پاس وہ موجود ہیں، جن کو کہتے ہیں سدوم اور آمورہ، یعنی 4 بستیاں تھیں جن میں سے ایک ایک بستی کی آبادی 1 لاکھ لوگوں پر مشتمل تھی۔ تو ان 4 بستیوں کی آبادیاں 4 لاکھ لوگوں پر مشتمل تھی، اور ان میں جو سب سے بڑا شہر تھا تمدن کے لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے، فروانی کے لحاظ سے، وہ ان کا جو بڑا شہر تھا اس کا نام تھا سدوم۔ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ان 4 لاکھ لوگوں کی طرف، ان 4 بستیوں کی طرف، جن کا میجر شہر جو ہے وہ سدوم تھا، وہاں پر اللہ نے اپنے نبی لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے اور آپ نے تبلیغ شروع کی، اور آپ کی تربیت کہاں ہوئی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے 10واں سپارہ پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو 10ویں سپارے میں سورہ ہود میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، ان کی قوم کی طرف جب اللہ کے فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے تو راستے میں کس کے پاس رکتے ہوئے آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ اگر آپ اپنی یادداشت پر غور ڈالیں، زور دیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ 10ویں سپارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکتے ہوئے آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ کس شکل میں پہنچے تھے؟ ایز اے گیسٹ، خوبصورت شکل میں پہنچے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے کیا خوشخبری دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو؟ انہوں نے حضرت اسحاق کی خوشخبری دی تھی، اور اس پر وہ جو حضرت سارہ تھیں، جو اسحاق علیہ السلام کی والدہ ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا، اور اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا۔ تو وہ جب فرشتے جا رہے تھے لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف عذاب لے کر، تو وہ کچھ دیر کے لیے اسٹے انہوں نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر، اور کیا کہا تھا کہ فبشرناہ باسحاق، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں اسحاق علیہ السلام کی۔ تو آپ کی زوجہ کہنے لگی، قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ وہ کہیں گے ارے میں بوڑھی ہوں، میرے شوہر بھی شیخ ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اور اب بھی ہمارے ہاں اولاد ہو جائے گی، ان هذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب شے ہے کہ اس ایج میں بھی جا کر اولاد ہو جاتی ہے۔ یعنی اظہار مسرت سے انہوں نے یہ کہا تھا۔ یہ بات بھی بیان کر رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اور لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب لوط علیہ السلام اس قوم سے نہیں تھے تو پھر انہیں بھائی کیوں کہا؟ اس لیے کہ بھائی اپنے بھائی پر مہربان ہوتا ہے، بھائی اپنے بھائی کی اصلاح چاہتا ہے، بھائی اپنے بھائی کو غلط کام سے بچانا چاہتا ہے،
اس لیے یہاں پر بطور شفقت کے لوط علیہ السلام کو ان کا بھائی کہا، ورنہ آپ نہ ان کے دینی بھائی تھے، نہ نسب کے اعتبار سے بھائی تھے، نہ قومی بھائی تھے۔ اس سے پہلے جو بات کی نوح علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی، ہود علیہ السلام کی، تو وہ تو اس قوم سے تعلق رکھتے تھے تو کہا وہ قومی بھائی ہیں۔ لوط علیہ السلام اس قوم سے بھی تعلق نہیں رکھتے تھے تو مگر بھائی اس لیے کہا کہ مگر بھائیوں کی طرح جس طرح مہربانی پائی جاتی بھائیوں میں، اس طرح وہ چاہتے تھے کہ اللہ رب العزت انہیں بھی اپنے عذاب سے بچا لے۔ نوح علیہ السلام نے کہا انی لکم رسول امین، بے شک میں ایک امانت دار اور امن والا تمہارے لیے رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں سوال کرتا اس پر، اس تبلیغ پر تم سے اجر کا، ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر مگر علی رب العالمین، سارے جہانوں کے پالنے والے رب کے ذمے۔ اب یہ تو وہی الفاظ آ گئے، اب نئے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ سنیے، یہ تو وہی دعوت کے الفاظ ہیں جو کہ دیگر انبیاء کے رہے ہیں۔ اب جو اگلا لفظ آ رہا ہے وہ ہے اتأتون الذکرانہ۔ تأتونا کا معنی اتا یأتی سے نکلا ہے، تأتونا کا معنی تم آتے ہو، اور میں نے عرض کیا تھا کہ حمزہ زبر آ جو آتا ہے یہ واٹ کے معنی میں بھی آتا ہے، حل اور آ یہ دونوں کیا کے معنی میں آتے ہیں۔ تو اتأتونا کیا تم آتے ہو۔ اب آگے لفظ کیا ہے، الذکرانہ۔ الذکران یہ جمع ہے، یہ پلیورل ہے، کس کا، ذکر کا۔ ذکر کس کو کہتے ہیں، ذکر سے مراد ہوتی ہے مرد، اور انثیٰ سے مراد ہوتا ہے عربی میں عورت۔ ذکر جیسے اللہ کہتا ہے یہب لمن یشاء الذکور ویہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ تو ذکر کی جمع کیا آئی، ذکور، اور انثیٰ کی جمع کیا آئی، اناثا۔ تو کبھی ذکر کی جمع ذکور آتی ہے اور کبھی ذکر کی جمع ذکران آتی ہے۔ تو ذکر مانے مرد اور ذکرانہ مانے مردوں، یعنی بہت زیادہ جب مرد ہوں گے تو اس وقت ذکران کہیں گے۔ اللہ کہتا ہے اتأتون الذکرانہ، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس، من العالمین، سارے عالم میں سے۔ کیا مطلب اس کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی سب سے بڑی برائی کیا تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی، معاذ اللہ میں نے قوم مراد تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ وہ مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ مرد کا مرد کے ساتھ غلط تعلق کو قائم کرنا، یہ سب سے بڑی ان میں ایک برائی تھی، جو کہ سب سے بڑا گناہ ان میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم نے اور بھی ان کے گناہ بیان کیے ہیں، وہ بیان کیے کہ پھر وہ راستے میں وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اس کے علاوہ وہ لوگوں کا راستہ کاٹ کر بیٹھ جاتے، اور لوگوں کا جو مین روڈ ہوتا آنے جانے کا راستہ، اس پر آنے جانے والوں کو پریشان کرتے، نئے مسافروں کو پریشان کرتے۔ اور شروع میں مفسرین نے لکھا، انہوں نے بدفعلی اس کام اس طرح شروع کی کہ جو نیا بندہ شہر میں آتا اس کو پکڑ لیتے اور اس کے ساتھ زیادتی کرتے۔ اس کے علاوہ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور بھری مجلس میں اپنی میٹنگز کے اندر کھلم کھلا اعلانیہ طور پر برائی کرتے۔ یعنی ایک تو مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا غلط کام، پھر دوسرا مسافر کے ساتھ تو اور بھلائی کرنی ہے، اس مسافر کا راستہ روک کر اس کو روکنا اور روک کر اس کے ساتھ زیادتی کر دینا، جنسی زیادتی کر دینا، اس کو فزیکل ابیوز کرنا، یہ اس سے بڑی زیادتی۔ تیسری چیز یہ کہ جو غلط کام کر رہے ہیں لوگوں کی مجلس میں کھڑے ہو کر اس غلط کام پر فخر کرنا۔ اس ساری جو چیز لوط علیہ السلام کی قوم میں پائی جاتی تھی، آپ انڈر دا امبریلا آف LGBTQ اس کو دیکھ لیجیے، نئے لوگوں کو پکڑ کر ان کو اس طرف لے کر آنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا، اور تیسری چیز اس کو ایز اے پرائیڈ لینا۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، قرآن نے بیان کیا اس کو دوسری جگہ، اور اپنی مجلسوں میں وہ اس کو اعلانیہ، غلط فحاشی کو اعلانیہ کرتے تھے۔ اب جناب کینیڈا ہو کہ یورپ ہو کہ امریکہ ہو، یہ تمام ممالک ایسے ہیں، اور العیاذ باللہ تعالیٰ اس دفعہ تو ٹرکی میں بھی، حالانکہ گورنمنٹ نے
بہت کنڈیم کیا، اس کی روک تھام کے لیے کام کیا، لیکن ٹرکی کے اندر بھی، استنبول کے اندر اس سال پریڈ نکلی LGBTQ کی، جناب رائٹس اور یہ تمام چیزیں وہ چیزیں. یہ صرف اسلام اس کے خلاف نہیں ہے، بائبل کے اندر بھی اگر آپ جا کے پڑھیں توریت کو، آپ جا کے پڑھیں انجیل کو، تو اس میں بھی ان چیزوں کے خلاف لکھا ہوا. اور وہاں پر بھی لوط علیہ السلام کا جب ذکر کیا گیا ہے اور لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا ہے، تو ان کی سب سے بڑی جو حضرت لوط کی قوم کا جو بڑا گناہ بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم جنس کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا. اور اس سے بڑی بات سنیے، یہ تو لوط علیہ السلام کی برائی تھی، لوط علیہ السلام کی قوم کی برائی تھی. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس کو تاریخ دمشق میں صاحب دمشق نے نقل کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم لوط میں 10 برائیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئے. پھر ان 10 برائیوں کا ذکر کیا گیا. فرمایا اس امت میں ایک اور زیادہ ہوگی. ان میں 10 تھی، اس امت میں مزید ایک اور ہوگی. پوچھے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک مزید، ایک ایڈیشنل برائی کیا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اس امت کے اندر عورت کے ساتھ بھی جنسی معاملات کرے گی. یعنی قرآن کریم نے پورا قرآن پڑھ جائیے آپ، پوری بائبل پڑھ جائیے آپ، لوط علیہ السلام کے زمانے میں مرد کے ساتھ بدفعلی تو ملے گی آپ کو، لیکن وہاں پر لیزبینزم نہیں ملے گا آپ کو کہ عورتیں بھی عورتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، العیاذ باللہ تعالی. لیکن حضور علیہ السلام سے مروی ایک حدیث ہے جس کو تاریخ دمشق کبیر میں نقل کیا گیا. فرمایا ان میں 10 برائیاں تھیں، اس امت میں ایک برائی مزید ہوگی. وہ برائی کیا ہوگی؟ عورت کے ساتھ ایک غلط جنسی تعلق کو قائم کرنا. مجھے بتائیے کیا نہیں ہو رہا کہ ہم اس معاشرے میں نہیں جی رہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا؟ اتاتون الذکران من العالمین. اب یہ 2 من العالمین جو لفظ استعمال کیے گا 2 معنی ہے اس کے، غور کیجیے گا اس آیت پہ. اتاتون الذکران، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی سیکسول ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے؟ من العالمین، سارے عالم میں سے. مراد کیا ہے؟ کہ تم وہ پہلے لوگ ہو جن لوگوں نے سارے عالم میں سے اس برائی کو انیشیٹ کیا. یعنی لوط علیہ السلام کی قوم یہ وہ پہلے لوگ تھے کہ جنہوں نے دنیا میں یہ کام کرنا شروع کیا. دوسرا معنی یہ ہے کہ سارے عالم کی عورتوں کو چھوڑ کر مرد کا اللہ نے جو اٹریکشن فیکٹر بنایا ہے وہ عورت ہے. عورت کے لیے جو اٹریکٹیو فیکٹر بنایا جنسی میلان کے لیے اور جنسی ڈیزائرز کے لیے حلال رشتے کے ساتھ، وہ مرد ہے. ایک اللہ نے فطرت کا نظام رکھا کہ مرد کا عورت کے ساتھ، عورت کا مرد کے ساتھ. تو اللہ کہہ رہا ہے سارے عالم کی عورتوں کو چھوڑ کر تم مرد کے پاس آتے ہو اپنی جنس کی خواہش پوری کرنے کے لیے. پھر اگلا جملہ سنی جو قرآن نے بیان کیا، وَتَذَرُونَ. ذرا یذرو مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، کسی چیز کو چھوڑنا. وَتَذَرُونَ، اور تم چھوڑتے ہو. ما خلقکم، ما خلق لکم. ما یہاں جو کے معنی میں، وچ کے معنی میں، کبھی نہیں کے مطلب میں بھی آتا ہے. ما مطلب مالف زبر ما، کبھی نہیں کے معنی میں بھی آئے گا اور کبھی جو کے معنی میں بھی آئے گا. وَتَذَرُونَ، اور تم چھوڑتے ہو. ما خلق، جو پیدا کیا. لکم، تمہارے لیے. ربکم، تمہارے رب نے. من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے. یعنی مردوں کے پاس آتے ہو، مردوں کے ساتھ برائی کا ارتکاب کرتے ہو اور تم چھوڑتے ہو جو پیدا کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو. یعنی عورتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے، تم ان کو چھوڑ کر آ جاتے ہو کہاں پر؟ مردوں کے پاس، ان سے جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے. ایک تو یہ معنی ہے. دوسرا جو لفظ آیا نا من ازواجکم،
یہ لفظ نہیں فرمایا کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے، بلکہ کہا تم چھوڑتے ہو جو پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے رب نے عورتوں میں سے، جو من آیا ہے۔ اس من کی وجہ سے کچھ علماء نے یہ بھی معنی بیان کیا ہے، من ازواجکم، عورتوں میں سے اللہ نے کیا پیدا کیا ہے جس سے جنسی خواہش کر سکتے ہیں۔ تو اس آیت نے یہ بھی مراد لیا کہ ایک تو برائی ان میں قوم لوط میں یہ تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، دوسرا یہ تھا عورتوں میں سے بھی وہ جو عورتوں کے ساتھ فطرت کے حوالے سے معاملات کرنے چاہیے وہ وہاں معاملات نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ پیچھے کے مقام سے ان کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو مقام جس کے لیے بنایا ہے وہ استعمال نہیں کرتے، اور جو مقام اللہ نے بنایا ہے فضلہ خارج کرنے کے لیے، یا جو مقام اللہ نے بنایا ہے جسم سے نجاست کو نکالنے کے لیے، اس مقام کو تم غلط جگہ استعمال کرتے ہو۔ تو تم چھوڑتے ہو، اور ما خلق لکم، جو پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے رب نے، من ازواجکم، تمہاری عورتوں میں سے، یعنی جو مقام بنایا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہاں ایک اور بات سیکھنے کو کیا ملی کہ اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہوئے الفاظ بہت خوبصورت استعمال ہونے چاہیے، الفاظ بڑے ڈھکے چھپے استعمال ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ نے کیا کہا اس سے پہلے، تم آتے ہو مردوں کے پاس سارے عالم کو چھوڑ کر، یعنی اب آپ خود سمجھ جائیے بات کیا ہو رہی ہے۔ یعنی اتنا اوپنلی بیان نہیں کیا کہ جس کے اندر کوئی ایسا لفظ بھی استعمال ہو جائے جس کے اندر کوئی فحاشی کی طرف ذہن چلا جائے، بلکہ ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر آپ کو بتا دیا گیا۔ پھر یہاں پر بھی آپ دیکھیے، جب عورت کے پچھلے مقام کی بات کی، غیر فطری جو طریقہ ہے اس کی بات کی، تو اس کے لیے بھی باقاعدہ پورا ایلوبریٹ نہیں کیا، یعنی اس طریقے سے ایک ایک لفظ کو بیان نہیں کیا، بلکہ ایک سمجھانے کے انداز میں ڈھکے چھپے الفاظ کے ساتھ، کنایہ الفاظ کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ ہر عقل مند آدمی سمجھ لے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں آیا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، کہا اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ جہاں سے چاہو، تو جہاں کھیتیوں سے مراد عورتیں، یعنی سوائے اس مقام کے جہاں سے جس طرح سے چاہو معاملات میں لطف اندوز ہو سکتے ہو۔ تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اس طرح کی بات بیان کرتے ہوئے اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، نہ کہ بالکل فحش الفاظ آدمی استعمال کرے کہ جس کی وجہ سے آدمی کا ذہن مسئلہ سمجھنے سے زیادہ غلط چیز کی طرف مائل ہو جائے، اس کے ذہن میں ایک امیجینیشن بن جائے۔ تو اصل میں مسئلہ سمجھانا ہے، نہ کہ اس غلط چیز کا تصور دماغوں میں پیدا کرنا ہے۔ بل انتم قوم عادون، اس کے والے سے حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقے سے یہ عمل کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ملعون ہے، لعنتی ہے۔ تو اس حوالے سے اویئرنیس ہونا چاہیے، اس حوالے سے پتہ ہونا چاہیے۔ جب لوگ آج کل نوجوان ہمارے بچے شادی ہم ان کی کر دیتے ہیں، ان کے دوست کالج یونیورسٹی میں بنتے ہیں، اور پھر یہاں کالج یونیورسٹی میں اگر گورا دوست ہے تو الیاذ باللہ تعالی، اس کو تو میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہونے چاہیے اس کے بھی ایک آداب اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اسلام ان چیزوں کے آداب بھی، ان چیزوں کے مینرز بھی بیان کرتا ہے، لیکن چونکہ غلط فلمیں بننے کا رواج ہو چکا ہے اور بہت زیادہ غلط فلمیں دیکھتی ہے نوجوان نسل، تو یہاں پر ہر وہ کام جو کہ فطرت کے خلاف ہو کیا جا رہا ہے اور دنیا میں اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اگر دینی یا اسلامی لحاظ سے مینرز اور آداب بچوں کو پتہ نہیں ہوں گے، بچی یا بچوں کو پتہ نہیں ہوں گے، تو شادی کے بعد انہیں اسلامی طریقے سے وہ چیزیں جو ہے وہ عمل میں نہیں لے کر آنی، بلکہ وہی چیزیں عمل میں لانی ہیں جو انہوں نے کسی مووی میں دیکھا ہوگا یا کالج میں کسی دوست نے بتایا ہوگا۔ اس لیے ضروریت اس عمل کی ہے کہ جب بچوں کی شادیاں ہوں تو بچوں کو ایسے علماء سے رابطے میں لایا جائے کہ جو اس حوالے سے بچوں کی کاؤنسلنگ کر سکیں، ان کو بتا سکیں کہ اسلام اس لحاظ سے کیا آداب بیان کرتا ہے، کیا چیزیں فراہم کرتا ہے، نہ کہ جناب والا وہ سائٹ فرینڈ بنا دیتے ہیں اسے بندے کو جس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اسلام کیا کہہ رہا۔
تو شادیوں میں بھی سائڈ فرینڈ وہ ہونا چاہیے جس کو دین پتا ہو، اسلام پتا ہو، تاکہ بچے کو وہ صحیح طرح گائیڈ کر سکے، نہ کہ بچہ غیر معلوم طریقے سے وہ چیز کرے جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہونے کا سبب بن جائے۔ فرمایا بل انتم قوم عادون، بلکہ تم ایسی قوم ہو۔ موسیٰ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا عادون، عادون نکلا ہے عاد سے، اور عاد کا معنی ہوتا ہے حد سے گزر جانا، بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو، حد سے نکلنے والی قوم ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ بات سمجھائی انہیں، تو انہوں نے کہا قالوا لئن لم تنتہی، انہوں نے کہا لئن لم تنتہی یا لوط، اے لوط اگر تم باز نہ آئے ہمیں روکنے سے، لتکونن من المخرجین، تو ضرور تم ہو جاؤ گے مخرجین، نکال دیے جانے والوں میں سے، یہاں سے تمہیں نکال دیں گے بستی سے۔ اچھا یہ لفظ آیا تھا نوح علیہ السلام کے لیے مرجومین، یہاں آیا ہے مخرجین۔ مرجومین میں نے وہاں بیان کیا تھا اس شخص کو کہتے ہیں جس کو پتھر مارے جائیں یا جس کی بات کو رد کر دیا جائے، اس کو مرجومین کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ بھی اہل مکہ کا تھا، تو نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا کر وہاں حضور کو تسلی دی گئی۔ پھر اب حضور علیہ السلام کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، تو لوط علیہ السلام کے واقعہ سنا کر تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تو لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا تھا دین سے باز آ جائیے، اس اصلاح کی بات کرنے سے باز آ جائیے، ورنہ آپ کو ہم آپ کے شہر سے نکال دیں گے۔ قال انی، اب نبی کا کام کیا ہوتا ہے، داعی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اب انہوں نے کیا کہا، آپ پورا شہر، پوری قوم کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو نکال دیں گے، لیکن لوط علیہ السلام پریشرائز نہیں ہوئے، انہوں نے ان کی بات کو پریشر میں نہیں لیا، بلکہ کہا قال انی لعملکم، بے شک میں لعملکم تمہارے عمل کے لیے، من القالین بیزار ہو جانے والوں میں سے ہوں، من القالین میں تمہارے عمل سے جو تم کر رہے ہو سخت نفرت کرنے والوں میں سے ہوں۔ اب یہ قالین جو ہے عربی زبان میں بنا ہے قلع سے، قاف لام یا، ہمارے یہاں اردو میں تو قالین اس کو کہتے ہیں جس کارپٹ پر آپ بیٹھے ہوئے، یہ قالین ہے، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ بنا ہے قاف لام یا سے قلع، جس کے معنی سخت نفرت کے ہیں، ناراض ہونے کے ہیں، بیزار ہونے کے ہیں، اگر یہ قاف لام یا سے ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے قاف لام واو سے بھی لیں، اگر اس کا روٹ قاف لام واو سے لیں تو مراد یہ کسی چیز کو گرا دینا، جب اونٹنی اپنے سوار کو گرا دیتی ہے تو وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر قاف لام واو سے اس کا روٹ مانے تو مطلب یہ ہوگا کہ تمہارا یہ عمل میرے نزدیک اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے اور میری آنکھوں کے اندر اتنی گن کرتا ہوں میں اس عمل سے کہ مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا، کہ تمہیں اس عمل نے میری نظروں سے بھی گرا دیا ہے اور میرے دل سے بھی گرا دیا۔ تمہارا جو عمل ہے یہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتا، اس کو اگر قاف لام واو سے روٹ مانے، اور اگر آپ قاف لام یا سے روٹ مانے قالین کا، تو مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ میں تمہارے اس عمل سے سخت نفرت کرنے والا ہوں، سخت بیزار ہوں، سخت ناراض ہوں۔ یہ لفظ دوسری جگہ میں استعمال ہوا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، یہ قلا ہے یہ اسی سے، قلا اور یہ قالین یہ سب کا روٹ ایک ہی ہے۔ تو وہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ ما ودعک، اے حبیب ہم نے آپ کو نہ چھوڑا ہے، وما قلا اور نہ آپ سے ہم ناراض ہوئے۔ والضحیٰ کب نازل ہوئی تھی کہ کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا بند ہو گئی، تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رب ہے معاذ اللہ وہ آپ کو بھول گیا، یا آپ سے ناراض ہو گیا، یا اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا جب ہی وحی نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا ما ودعک ربک وما قلا، پیارے نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا۔ تو قلا کا معنی ناراض ہونا، بیزار ہونا، لیکن لوط علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ قال انی لعملکم من القالین، کہ بے شک میں تمہارے اس عمل سے
بیزار ہونے والوں میں سے ہوں، ناراض ہونے والوں میں سے ہوں، یا تمہیں اپنی نظر سے گرانے والوں میں سے ہوں تمہارے اس عمل سے۔ یعنی آدمی کو ہم جنس پرستی اتنی بری لگنا چاہیے، اتنی ناپسندیدہ ہونا چاہیے کہ آدمی کی فطرت اس سے گن کرے۔ قالین کا معنی سمجھ رہے ہیں؟ آدمی اس عمل سے، عمل کرنے والوں سے نہیں کہ ان کی اصلاح کرے، جس طرح لوط علیہ السلام نے ان سے کہا باز آ جاؤ، لیکن جو عمل ہے اس عمل سے نفرت ہونی چاہیے، اس عمل سے بیزاری ہونی چاہیے، اس عمل سے گن آنی چاہیے۔ لیکن اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس دور میں، جس پرفتن دور میں ہم چل رہے ہیں، اس عمل کو نارملائز کیا جا رہا ہے، پریڈ نکال کر، اس کے پر کارٹون بنا کر۔ ابھی پچھلے مہینے کویت نے اور دبئی نے ایک فلم کو بین کیا جو 3D اینیمیٹڈ مووی ہے بچوں کے لیے۔ اس بچوں کی مووی میں 2 کریکٹر دکھائے گئے ہیں جو آپس میں کپل ہیں اور ان کا تعلق LGBTQ سے۔ کیا کیا جا رہا ہے کہ بچے بچپن سے ہی کارٹون میں دیکھیں کہ 2 کپل ہیں اور دونوں میل ہیں کہ دونوں فیمیل ہیں، اور جب دونوں میل اینڈ فیمیل ہیں تو بچوں کے ذہن میں یہ چیز نارملائز ہو جائے کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ مرد اگر مرد کے ساتھ ایک تعلق قائم کر رہا تو کیا مسئلہ ہے، کیا ایشو ہے؟ تاکہ میں اور آپ بچپن سے جس طرح سے ریز اور گرو اپ ہوئے ہیں، ہمارے نزدیک تو یہ عمل بڑا گن آتی ہے اس عمل کو دیکھ کر، اس عمل کو سن کے بھی، یہ کوئی مرد مرد کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا۔ لیکن جو اگلی جنریشن آ رہی ہے اس کے لیے باقاعدہ ایک تحریک کی شکل کے اندر معاشروں کو برباد کرنے کے لیے اس چیز کو نارملائز کیا جا رہا۔ لوط علیہ السلام کیا کریں؟ من القالین، اور میں نے قالین کو ڈیپ جا کے بتا دیا آپ کو کہ قاف لام واو سے روٹ ورڈ لے لیں تو مطلب ہے نظروں سے گرا دینا، دل سے گرا دینا، کہ تمہارے اس عمل نے تمہیں میری نظروں سے گرا دیا۔ یا اگر قالین کو قاف لام یا سے لے تو مراد یہ کہ میں تمہارے اس عمل سے سخت ناراض ہوں، سخت بیزار ہوں، سخت نفرت کرنے والا ہوں۔ تو اپنے گھروں کے اندر اس طرح کی چیزیں دیکھیں، بچے کیا دیکھ رہے ہیں۔ بچوں کارٹون کے نام پر، مووی کے نام پر آپ نے دے تو دیا، لیکن دیکھیے بچہ کیا کر رہا ہے، کہیں آپ کے بچے کی نظر کے اندر یہ عمل نارملائز نہ ہو جائے، العیاذ باللہ تعالی۔ اور آج یہ امریکہ میں ہم سننے میں آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے بچے بھی معاذ اللہ LGBTQ کی طرف جا رہے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ ابھی ایک میں BBC پر دیکھ رہا تھا، نیو یارک کی پیریڈ میں، اس میں ایک مسلمان لڑکے نے انٹرویو دیا باقاعدہ اس پر، اور انٹرویو دے کر اس نے کہا کہ ایک انڈین لڑکے کے ساتھ مجھے آپس کے اندر ہمارے تعلقات بن گئے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ابتدا میں وہ لڑکا کہنے لگا میں پاکستانی ہوں اور وہ انڈین ہے، اور ابتدا میں گھر والوں نے بہت ٹف ٹائم دیا کیونکہ میرے پیرنٹس بہت ریلیجس تھے، لیکن میں نے آہستہ 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 ان کو سمجھاتا رہا، اب میں نے ان کو منا لیا ہے، اور ناؤ وی آر میرڈ۔ استغفر اللہ العظیم۔ کسی ہندو کی یا کسی کافر کی بات نہیں کر رہے ہم، یہ ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، اور مسلمانوں میں سے بھی ان ممالک کی بات کر رہے ہیں جہاں پر ہم ان چیزوں پر بڑے بڑے اسٹرکٹ ہیں۔ انڈیا پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے، اپنی اولادوں سے غافل نہ ہو اس سے پہلے کہ بچے آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ فرما ربی نجنی، کرنا کیا ہے اس معاشرے میں؟ کر کیا سکتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ دعا تو کر سکتے ہیں۔ حضرت لوط نے کیا کیا؟ سمجھایا، قوم کو کہا نہ کرو نہ کرو نہ کرو، سمجھاتے رہے، لیکن جب قوم نہیں مانی تو آپ نے علل اعلان کہہ دیا کہ بھائی میرا تمہارے اس معاملے میں جو موقف ہے، جو میرا پرسپیکٹو ہے، جو میرا اپینین ہے، وہ کیا ہے؟ میں ناراض ہوں، میں بیزار ہوں، میں اس عمل سے گن کرتا ہوں۔ یہ آپ نے علل اعلان کیا کہ وی ڈونٹ لائک اٹ اینڈ وی ہیٹ، آئی ہیٹ دیز ایکٹ۔ آپ نے یہ کرنے کے بعد تو آپ نے کیا کرنا؟ آپ کا کیا ہے؟ بچوں کی ایک تربیت اچھی طرح کریں۔ دوسرا، اس معاملے پر ڈیول یا ڈبل اسٹینڈرڈ مت رکھیں، بالکل ٹو دی پوائنٹ، بہت کلیئر آپ کا پرسپیکٹو ہونا چاہیے۔
بتا دیں دو ٹوک طریقے سے، بھائی اس معاملے کو ہم سخت نفرت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں اس عمل کو، اور اس معاملے میں کسی بھی لحاظ سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ دعا جو حضرت لوط نے کی، کیا دعا کی؟ رب نجنی، اے ہمارے رب، نجنی مجھے نجات دے دے، وہ اہلی اور میرے اہل و عیال کو نجات دے دے، مما یعملون، کس چیز سے نجات دے دے؟ جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ دعا یاد کر لیجیے آپ، اور خصوصاً یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، جہاں جہاں ہمارا درس سنا جائے، ان معاشروں میں تو خاص طور پر اپنی نماز کے بعد دعا میں شامل کر لیں۔ جو دور اب آنے والا ہے بڑا بھیانک دور ہے۔ ابھی تک جو معاملہ ہو گیا، ہم جیسے ابھی ہم بھی جوان ہیں، لیکن ہم پھر بھی اچھے دور میں پل گئے۔ ہمارے بعد کی جب نسل آ رہی ہے نا، یہ جو اب ہم بڑے ہوئے اور اب ہمارے سامنے جو بچے ہیں 7-8 سال کے، ان کے لیے بہت زیادہ بھیانک دور ہے۔ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کچھ بول بھی نہیں سکتے۔ بولیں گے تو بعض اوقات قانونی طور پر آدمی پیچیدگی میں پھنس جاتا ہے۔ کیا کرے؟ اور امریکہ میں آ کر جتنا خوبیاں نظر آتی ہیں، تو وہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی چیزیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ دعا تو کر سکتے ہیں نا اللہ سے یار۔ اپنے بچوں کو بتاؤ، اپنی اولادوں کو بتاؤ کہ یہ غلط ہے، بتاؤ یہ کتنا غلط کام ہے، کتنا برا کام ہے، ان پر نظر رکھو، ان کی تربیت کرو۔ اور ساری چیزیں تم نے کر لی ہیں، اس کے بعد تمہارے پاس ایک ہی چیز ہے، ان سب چیزوں کے بعد کرنے کے بعد بھی دعا کو کبھی نہ چھوڑو۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کیا دعا کرو؟ رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے نجات دے اور میرے اہل و عیال کو نجات دے۔ کس چیز سے؟ مما یعملون، جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا فنجیناہ، ہم نے نجات دی انہیں، وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل کو، اجمعین، جو تمام لوگ تھے ان کو نجات دے دی۔ اب کچھ کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں ایمان لانے والے صرف کون تھے؟ ان کی 2 بیٹیاں، ان کے 2 داماد۔ 2 بیٹیاں تھیں آپ کی، ان کے آپ کے 2 داماد تھے۔ وہ 4 لوگ ایمان لانے والے تھے، باقی کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا۔ کچھ نے کہا کہ کچھ لوگ تھے، لیکن زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ صرف 4 لوگوں کے اور کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نجات دی انہیں اور ان کی فیملی کو، تمام کو نجات دی، الا عجوزن، مگر عجوز کسے کہتے ہیں؟ عجوز نکلا عاجز سے، اور عاجز کا معنی ہوتا ہے کمزور، جس میں عجز ہو، کمزوری پائی جائے، اور عجوزن اس میں مبالغہ کا صیغہ، بہت زیادہ کمزور۔ یہ بہت زیادہ بوڑھی عورت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا الا عجوزن، مگر وہ بوڑھیا، فی الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ کون بڑھیا؟ اللہ نے لوط علیہ السلام کی بیوی کا یہاں ذکر کیا، جس کو دوسری جگہ فرمایا الا امرأتہ۔ آپ نکل جائیے، جو 12ویں سپارے میں ہم پڑھ کے آئے، انہ مصیبھا ما اصابہم ان موعدہم الصبح، آپ کی بیوی کو چھوڑ دیجئے گا کیونکہ وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں بیوی کے بارے میں؟ کیونکہ وہ اپنی قوم کی ہمدرد تھی، اور جب ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بن کر وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے ہیں، تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ یہ بڑے حسین و جمیل نوجوان آئے ہیں، تو اپنی قوم کو جا کر خبر دی کہ لوط علیہ السلام کے گھر پر اس طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو اس کی ہمدردی قوم کے ساتھ تھی، تو اس ہمدردی نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو یہاں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کہ ہمدردی اللہ کے دین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہمدردی قوم کے ساتھ یا ذات کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ یا جان پہچاننے والوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہماری ہمدردیاں، ہماری سچائی، ہماری سنسیئرٹی اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسولوں سے۔ تو اب کیا کیا؟ اس نے بیان کیا، تو اللہ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیجئے گا، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے، قاضی ایاز مالکی نے لکھا، میں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبیوں کی جو ازواج کافرہ بھی رہی ہیں، یعنی کوئی جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ اگرچہ دونوں کافرہ تھیں، لیکن اللہ کی نبی کی کوئی بیوی زانیہ نہیں ہو سکتی۔
غلط کریکٹر کی نہیں ہو سکتی. یعنی کفر اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے نبی کی کوئی بیوی جو ہے وہ بدکردار نہیں ہے زنا کے لحاظ سے. کفر کے لحاظ سے، شرک کے لحاظ سے بدکردار کہہ سکتے ہیں، لیکن زنا کے لحاظ سے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے، وہ کافرہ بھی تھی تو اللہ نے انہیں زنا سے محفوظ رکھا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ معاذ اللہ زانیہ ہوتی، قاضی اعظم نے ڈیٹیل دی، تو ان کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ کس سے منسوب ہوتا؟ اللہ کے نبی سے. اگر ان کا کوئی غلط کردار یا غلط تعلق کسی اور مرد سے رہا ہوتا تو پوری قوم کو تو نہ پتہ چل پاتا کہ وہ کس سے آشنائی رہی ان کی. تو جو ان کے بطن سے اولاد پیدا ہوتی وہ اللہ کے نبی سے منسوب ہوتی. اس لیے اللہ کے نبیوں کی بیویاں وہ جو کافرہ بھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بد کرداری سے محفوظ رکھا. تو چاہے وہ نوح علیہ السلام کی بیوی ہو یا لوط علیہ السلام کی بیوی یہ بڑھیا ہو، یہ بد کردار اس لحاظ سے تو تھی کہ اپنی قوم کے غلط کاموں پر ان کی ہمدرد تھی، لیکن خود بد کردار زنا کے لحاظ سے نہیں تھی. تو یہ بات ایک عقیدے کی بات ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا. غابرین کسے کہتے ہیں؟ غابرین غبار سے بنا ہے، غین بارہ. غبار اس چیز کو کہتے ہیں نا کہ جب فوج یا لشکر اپنے گھوڑے دوڑاتا ہوا گزر جاتا ہے، تو گھوڑے گزر جاتے ہیں، فوج گزر جاتی ہے، قافلہ گزر جاتا ہے، اور پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ غبار. بھائی قوم نکلی اور جب آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اب آپ کو مٹی مٹی نظر آ رہی ہے، تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ غبار. تو پیچھے رہ جانے والی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ غابر. اور اس کا پلورل کیا ہے؟ غابرین. تو اللہ کہہ رہا ہے الا عجوزا فی الغابرین، کہ ہم نے نجات دی ان کو، لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل کو، تمام کو. وَإِلَّا عَجُوزًا، مگر سوائے اس بڑھیا کے، فی الغابرین جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. ثم دمرنا، دمرا یدمرو تدمیرا، اس کا مطلب ہوتا ہے تباہ و برباد کر دینا، ملیا میٹ کر دینا، صفحہ ہستی سے مٹا دینا. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے تباہ و برباد کر دیا آخرین. میں نے پیچھے ذکر کیا تھا، ایک ہوتا آخر، ایک ہوتا آخر. آخر کا مطلب لاسٹ، آخر کا مطلب ادر، یعنی نیکسٹ، یعنی اس کے علاوہ. تو ایک ہے آخرین، ایک ہے آخرین. یہاں پر کیا ہے؟ آخرین ہے کہ آخرین ہے؟ بتائیے. آخرین ہے. ثم دمرنا الآخرین، یعنی اللہ نے لوط علیہ السلام اور ان کے اہل کو نجات دی، اور باقی کون رہ گئے؟ پیچھے رہ جانے والے. تو دوسروں کو، ریسٹ آف دا پبلک، ریسٹ آف دا کمیونٹی، ریسٹ آف دا نیشن، اللہ نے کیا کیا؟ ثم دمرنا الآخرین، ان کو تباہ و برباد کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا. ان پر عذاب کس طرح؟ یہاں تو بہت شارٹلی اللہ نے بیان کیا. وہ امطرنا، ہم نے برسائی. مطر کس کو کہتے ہیں؟ بارش کو. وہ امطرنا، ہم نے بارش کی، علیہم، ان پر، مطرا، ایک بارش. فساء مطر المنذرین، اور کیا ہی بری بارش تھی. منذرین، منذر ہوتا ہے ڈرانے والا، منذر وہ ہوتا ہے جس کو ڈرایا جائے. تو یہ کیا ہے؟ منذرین نہیں ہے بلکہ منذرین ہے. آبجیکٹو میننگ آئے گی، سبجیکٹو نہیں آئے گی. جن کو ڈرایا جائے، یعنی وہ قوم جن کو لوط علیہ السلام آلریڈی بتا چکے تھے، ڈرا چکے تھے، خبردار کر چکے تھے عذاب سے، ان پر اللہ نے بہت بری بارش برسائی. وہ کیسی بارش تھی؟ اس کو آپ نے 12ویں سپارے میں، سورہ ہود میں، سورہ اعراف میں، سورہ ہجر میں نقل کیا کہ ان پر کیا ہوا؟ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی. اور دوسری طرف کیا ہے؟ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. ان کے جو عذاب کی کنڈیشن اللہ نے بیان کی ہے، اور عذاب دیکھیں کتنا سخت ہے. جو ہم جنس پرستی کرتا ہے، اللہ کتنا سخت ناراض ہوتا ہے کہ صرف پتھروں کی بارش سے بھی مر جاتے یہ لوگ. بھئی کسی قوم پر پتھر برسیں تب بھی مر جائے گی، لیکن عذاب کی سختی دیکھیں. اللہ کہہ رہا فلما جاء امرنا، تو ہم نے حکم دیا، جعلنا، بنا دے، ہم نے بنا دیا، عالیہا سافلہا، یعنی عالیہ مانے جو ان کا اپر سائڈ تھا، جو ان کا اوپر کی چیزیں تھی. سافل کہتے ہیں
نیچے والی چیزوں کو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو عالیہ تک ہم اس کو نیچے لے گئے اور سافلہ کو ہم نے کیا کیا؟ اوپر لے آئے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بالکل الٹا کر دینا. اس کی کنڈیشن جو احادیث میں آئی ہے، قرآن نے بیان کی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام رات میں جب لوط علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال نکل گئے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور ان کی چاروں بستیوں کو آپ نے اپنے پروں پر اٹھا لیا اور پروں پر اٹھا کر اتنی ہائٹ پر لے گئے کہ پہلے آسمان کے فرشتوں نے اس بستی والوں کے جانوروں کی آوازوں کو سنا، اتنی بلندی پر لے گئے. اور پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اتنی بلندی سے ان بستیوں کو الٹا اور الٹ کر زمین پر پٹخ دیا. اس کو کہتے ہیں عالیہ سافلہ. یعنی ایک ایسے زلزلے کی کیفیت ہے کہ اوپر کی چیز نیچے، نیچے کی چیز اوپر. اور صرف یہ بس نہیں، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور اللہ نے پھر پتھروں کی بارش ان پر نازل کی. استغفر اللہ العظیم. پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان فی ذلک لآیہ. وہی بات جو اس سے پہلے 2-3 رکوع کی آخر کے اندر ہر واقعہ بیان کرنے کے بعد کی گئی، کیا ہے؟ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. بے شک اس واقعے میں آپ کے لیے بڑی نشانی ہے، بڑی نصیحت ہے. ایک قرآن پڑھنے والے، ایک قرآن سننے والے، ایک نافرمانی کرنے والے، اور خصوصیت کے ساتھ اے پیارے آقا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ کو جو پریشانی آ رہی ہے اس معاملے کے اندر بھی ان انبیاء کے واقعات میں آپ کی تسلی کے لیے بڑا سامان ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے ان کی قوم کے بھی اکثر لوگ مومن. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب جو ہے وہ غالب بھی ہے نافرمانوں پر، الرحیم، اور رحم کرنے والا ہے ایمان والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس فتنے سے، جو یہ ہم جنس پرستی کا فتنہ، اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو اپنی امان بخشے اور ہمیں اس حوالے سے اپنی نسلوں کی تربیت کرنا نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. رب نجنی واہلی مما یعملون. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.